تو آپ سے قیمتی باتوں کا اظہار چلو اچھا، اگر آپ حضرات کے لیے ممکن ہو ثواب کی نیت سے تھوڑا سا آگے آ جائیں، بہر والے اندر تشریف لے آئیں گے. اگر تھوڑا سا آگے آ جائیں گے تو بہر والے اندر آ جائیں گے، ثواب ملے گا. ہر بھائی کو پتہ ہے میرے سامنے 4 انگلی 8 انگلی ایک بالش جگہ خالی ہے، تو اس کو دوسروں کا حق سمجھ کے آگے آ جائیں. کوئی دوسرے بھائی کو نہ کہے آپ آگے ہو جائیں، بلکہ وہ خود دیکھ لے اور آگے آ جائیں. اس کونوں کی کرسی پیچھے کر لیتے تاکہ پیچھے والوں کو نظر آ سکے. اب دیوار کے ساتھ کر لیں، وہ دیوار کے ساتھ کا چہرہ میری طرف رہے. مشتاق اس جگہ ساتھیوں کو بلا لو، تاریں اکٹھی کر کے ادھر ساتھیوں کو بلا لو آگے. آ جائیں جی، آگے آ جائیں. ایک اور گزارش ہے، وہ اس گزارش سے مشکل ہے جو میں نے پہلے کہی ہے. پہلے تو یہ کہا ہے کہ تھوڑا سا آگے آ جائیں ساتھیوں کے خیر کی نیت سے. دوسری تھوڑی سی مشکل ہے کہ قرآن کے احترام کی خاطر موبائل فون بند کر لیں. اب تاندنے والا تو موبائل کی فیکٹری ہے، ان کو کہا جائے فون بند کر لیں، کتنا مشکل کام ہے. علماء کہتے ہیں قبر میں موبائل نہیں ہوگا، اگر نہ ہوا تو کیا بنے گا؟ کوشش کریں سائلنٹ پہ نہ ہو، وائبریشن پہ نہ ہو، پاور آف پہ ہو. علماء نے لکھا ہے قرآن کی مجلس میں، دین کی مجلس میں تسبیح کرنا مکروہ ہے. کیوں؟ توجہ خراب ہوتی ہے، انگلی ہلتی ہے، ہونٹ ہلتے ہیں، زبان ہلتی ہے، تو پھر توجہ کس درجے میں منقسم ہو جاتی ہے. تو جب تسبیح کرنا مکروہ لکھا تو موبائل سننا. تیسری گزارش ہے کہ بیان کے دوران کوئی بھائی پیسہ لے کے آگے نہ آئے. کوئی بھائی محبت کی نیت سے، پیار کی نیت سے پیسے لے کے آگے نہ آئیں. اللہ آپ کے جزائے خیر نصیب فرمائے. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. میں اور آپ شیخ محمود صاحب کی دعائے مغفرت کے لیے جمع ہیں. مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنا زندہ رہنے والوں کا اخلاقی حق بھی ہے، شرعی حق بھی ہے. اخلاقی حق اس لیے کہ مر جانے والے ہمارے درمیان زندگی کا کتنا وقت گزارتے ہیں، کتنی صبح، کتنی شامیں، کتنے دن، کتنے رات. تو جس آدمی نے ہمارے درمیان 10,000 دن، 5,000 دن، 50 سال، 60 سال گزارے، مرنے کے بعد وہ شخص زندہ رہنے والوں کی دعاؤں کا یوں انتظار کرتا ہے. مسلم کی روایت میں ہے جیسے ڈوبنے والا جس کو تیراکی نہ آتی ہو، لہریں خوفناک ہوں، بھنور کی آنکھ کھل جائے، کنارے دور ہو جائیں، دریا کی لہریں سرکش ہو جائیں، پھر یہ ڈوبنے والا تنکے کو شہ تیر سمجھ کے ہاتھ ڈالتا ہے کہ اللہ کرے یہ شہ تیر اور کنارے تک پہنچا دے. مرنے والے زندہ رہنے والوں کی دعائیں مغفرت کا یوں انتظار کرتے ہیں، اور زندہ رہنے والوں کی دعائیں ان کے آخرت کے درجات کو بلند کرتی ہیں، گناہوں کو معاف کرواتی ہیں. اللہ کریم ہمارے بھائی کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور نہ صرف معاف کرے بلکہ ان کمی کوتاہیوں کو جو ان سے زندگی کے طویل ماہ و سال میں ہوئیں، ان کوتاہیوں کو اپنے فضل سے، غلطیوں کو فضل سے نیکی بنا کر ان کے نام اعمال میں شامل فرما دے. اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یبدل اللہ سیئات حسنات. اللہ واقعتاً
گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پر پوری طاقت رکھتا ہے۔ اور دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ ہمارے بھائی کی نیکیوں کو شرف قبولیت عطا کرے۔ نیکی کرنا کائنات کا آسان ترین کام، لیکن نیکی کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا کائنات کا مشکل ترین کام۔ من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کے آیا، نیکی کرنے والے کروڑوں، لیکن نیکی کو سنبھال کے محفوظ کر کے قبول کروا کے قیامت والے دن ترازو تک لے آنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ ہمارے مرحوم بھائی کی نیکیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دعائے مغفرت کے موقع پر میں اور آپ جمع میں اس موقع پر صرف قرآن مجید کی ایک آیت کا تھوڑی سی تفسیر بیان کرنا چاہتا ہوں، چونکہ سب سے بہترین بات قرآن ہے۔ طفیل بن عمر دوسی مکہ مکرمہ میں آئے تو مکہ کے مشرکین نے کہا ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا، آپ اس کی بات نہ سننا۔ وہ شاعر تھا، ادیب تھا، کامل تھا، شجاع تھا، بہادر تھا، سخی تھا، زیرک تھا، قبیلے کا سردار تھا۔ کہنے لگے میں نے اتنے انہوں نے میرے کان بھرے کہ میں نے کانوں میں روئی ٹھونس لی اور بیت اللہ میں گیا۔ طواف کرتے تھے مشرکین، تو اللہ کے محبوب نماز پڑھ رہے تھے۔ جس طرح مقناطیس میں کشش ہوتی ہے، گلاب کی پتیوں میں خوشبو ہوتی ہے، پانی میں نمی ہوتی ہے، سورج میں روشنی ہوتی ہے، نماز اگر جاندار ہو، شاندار ہو تو اس میں بڑی خوشبو ہوتی ہے۔ کہنے لگے میں نے اللہ کے محبوب کی نماز دیکھی تو میرے اندر کی برف پگھلنے لگی، مجھے سکون ملا، قرار ملا۔ صلاۃ کے معنی ہے آگ کی حرارت سے کسی چیز کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنا۔ بانس ٹیڑھا ہوتا ہے، لوہا ٹیڑھا ہوتا ہے تو کیسے سیدھا کرتے ہیں؟ تو آدمی جب ٹیڑھا ہوتا ہے تو اس کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنے کے لیے صلاۃ ہے۔ ان الصلاۃ، بے شک صلاۃ وہ عمل ہے جو آدمی کے ٹیڑھے پن کو، کرب کو، غیبت کو سیدھا کر دیتا ہے۔ تو سب سے بڑا ٹیڑھا پن تو کفر ہے۔ تو طفیل بن عمر قبیلہ دوست کا سردار تھا، اس کے اندر کفر تھا۔ اس نے اللہ کے محبوب کی نماز دیکھی تو اس کا اندر کا ٹیڑھا پن سیدھا ہونا شروع ہو گیا۔ سلام پھیرا تو اس کے بس میں نہ رہا، فشار خون بڑھ گیا۔ اللہ کے نبی کے پاس گیا، کہنے کہ لوگوں نے یہ کہا ہے، لیکن آپ کی نماز کا عمل لوگوں کے تبصرے سے موافقت نہیں کھاتا۔ ایک نماز کے عملی منظر نے قریش مکہ کے سارے تبصروں کو بھگ سے اڑا دیا۔ مسلمان اگر نماز جاندار کر لے، شاندار کر لے تو کفر کے بس کا روگ نہیں ہے کہ کفر پہ قائم رہے۔ شیطان کے بس کا روگ نہیں ہے کہ مسلمانوں میں تفریق پیدا کر سکے۔ اگر نماز جاندار، شاندار، خوبصورت، حرارت امیز، حدت امیز، انگارے والی بن جائے، کوئلہ نہ بن جائے۔ کہنے کہ پھر میں نے آپ سے ملا، طفیل بن عمر کہتے ہیں، تو آپ نے دعوت دی۔ دعوت میں کیا سورۃ اخلاص، سورۃ فلق سنائی۔ تو مسلمان کے لیے دعوت کا بہترین انداز قرآن مجید ہے۔ نجاشی نے جب مسلمان وہاں گئے مائگریشن کر کے، تو اس نے پوچھا تھا کہ بتاؤ تمہارے نبی کی دعوت کیا ہے؟ تو سورہ مریم پڑھ کے سنائی سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ۔ تو دین کے موقع پر قرآن مجید کی بات کرنا یہ بہت بڑی اعلیٰ بات ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو حکایات کی بجائے آیات اچھی لگتی ہیں، کرامات کی بجائے تعلیمات اچھی لگتی ہیں، تعویذات کی بجائے مسنون دعائیں اچھے لگتے ہیں، عملیات کی بجائے عمل اچھا لگتا ہے۔ اور جب ایمان کمزور ہو جائے تو آیات کی بجائے حکایات میں مزہ آتا ہے، عمل کی بجائے عملیات کا شوق آتا ہے، اور مسنون دعاؤں کی بجائے تعویذات کی تلاش ہوتی ہے، اور تعلیمات کی بجائے کرامات کا شوق ہوتا ہے جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ کوئی عملیات والا بتاؤ، کوئی تعویذ والا بتاؤ۔ اسلام عملیات کی طرف نہیں بھیجتا، عمل کی دعوت دیتا ہے۔ تعلیمات، تعویذات کی طرف نہیں بھیجتا، تعلیمات کی بات کرتا ہے۔ خانہ ساز حکایات کی بات نہیں کرتا، پختہ آیات کی بات کرتا ہے۔ تو جب آیات غالب آ جائیں، تعلیمات غالب آ جائیں، عمل غالب آ جائے، یقین غالب آ جائے، تو مبارک کو ایمان مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ایمان کے پودے کے لیے سب سے خوبصورت پانی قرآن کی آیات ہیں۔ جس طرح زمین کی نباتات کو پانی سمندر کا بھی اچھا ہوتا ہے، پانی ٹیوب ویل کا بھی اچھا ہوتا ہے، پانی نہروں کا بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن سب سے عمدہ پانی کاشتکار کہتے ہیں بارش کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ بارش کا پانی اوپر سے آتا ہے۔ اور قرآن مجید نے بارش کے پانی کو کیا کہا؟ ماء مبارکہ، برکت والا پانی۔
پتوں کو دھوتا ہے، ٹہنیوں کو صاف کرتا ہے، دھیرے دھیرے نیچے آتا ہے، جڑوں کو حرکت نہیں دیتا، نائٹروجن کو کاربن ڈائی آکسائڈ میں تبدیل کرتا ہے، ماحول کو خوشگوار کرتا ہے، آلودگی کو دور کرتا ہے، موسم کو اچھا کرتا ہے، دکھوں کو ہٹا دیتا ہے، خوشگوار فضائیں پیدا کرتا ہے، جڑی بوٹیوں کو تلف کرتا ہے، بارش کا پانی اپنے دامن میں اتنی برکتیں لاتا ہے کہ 40 دن زمین کا پانی فصلوں کے لیے وہ تر و تازگی نہیں لاتا جو بارش کا 1 گھنٹے کا پانی لے کے آ جاتا ہے، اوپر سے آتا ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ کا شجرۃ طیبہ، پودا۔ قرآن نے سورہ ابراہیم میں کہا ایمان کیا ہے؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ ہم تمہیں بتائیں ایمان کیا ہے کہ یا اللہ ایمان کیا ہے؟ ایمان سورج ہے، ایمان چاند ہے، ایمان زمین ہے، ایمان پہاڑ ہے، ایمان چشمہ ہے، ایمان دریا ہے، ایمان جنگ، ساری چیزوں کی تشبیہات ممکن تھی۔ اللہ نے تشبیہات کے جہان میں ایمان کو جو تشبیہ دی سورہ ابراہیم میں کہا ایمان ایک خوبصورت پودا ہے۔ تو کہ یا اللہ پودے کی سب سے بڑی ضرورت تو پانی ہوتی ہے، پودے کو کھاد نہ دو، گوڑی نہ کرو، سپرے نہ کرو، کچھ بھی نہ کرو، لیکن پانی میٹھا دیتے رہو تو پانی ساری کمیوں کو پورا کر دے گا۔ لیکن پودے کو سب کچھ دو، کھاد بھی، سپرے بھی، دیوار بھی، چار دیواری بھی، گوڑی بھی، لیکن میٹھا پانی نہ دو تو سوکھا پودے کو برباد کر دیتا ہے، جڑوں کو، تنوں کو، پتوں کو، غنچوں کو، پھولوں کو، شاخوں کو، ہریالی کو، شادابی کو، خوشبو کو اور مٹھاس کو برباد کر دیتا ہے۔ پہلی نظر میں مالی کہے گا، پہلی نگاہ میں کاشتکار کہے گا آپ کی فصل کے خرابی کا سبب، کونپلوں کے گرنے کا سبب، پتوں کے پیلا ہونے کا سبب پانی نہیں ہے۔ تو مومن کے ایمان کے پودے کا نام اسلام کو کس سے تشبیہ دی؟ پودے سی، اور اس پودے کا پانی ماء مبارکہ اللہ کا قرآن ہے۔ بارش کا پانی بھی اوپر سے آتا ہے اور قرآن بھی اوپر سے آتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب تنزیل من رب العالمین انا انزلناہ لیلۃ القدر، ہم نے آسمان سے اتارا ہے اس کو۔ تو جس طرح بارش قطرہ قطرہ اترا ہے، قرآن بھی قطرہ قطرہ اترا، آیتیں اتری ہیں۔ غیر اول الضرر، ایک دفعہ جبریل علیہ السلام ہے، یہ 3 لفظ دے کے چلے گئے۔ علامہ سیوطی نے اتقان میں لکھا ہے غیر اول الضرر، بھائی یہ غیر اول الضرر، یہ 3 لفظ دے کر چلے گئے کہ یہ آیت ہے۔ تو کبھی آیتیں اتری، رکوع اترے، صورتیں اتری، پھر نجمن قطرہ قطرہ، بوند بوند رشحات اترتی رہیں، اور پھر ایک وقت ہے کہ 23 سال میں جن لوگوں نے ایمان کے پودے کو وقفے سے قرآن کا پانی لگایا، ان کے پودے کے ساری شاخیں سرسبز ہوگی، عقائد کی شاخیں، عبادات کی شاخیں، معاملات کی شاخیں، رزق حلال کی شاخیں، اخلاقیات کی شاخیں، تنہائیوں کی شاخیں، دیکھنے کے پتے، سوچنے کے پتے، بولنے کے پتے، پھل پھول، پودا سارا ہرا بھرا ہو گیا، لش گرین ہو گیا، مدہامتان ہو گیا۔ اس دور میں جتنا ہم زمین کے اور گملے کے اور پھلواڑی کے اور پھلدار اور پھولدار پودوں کے لیے میٹھے پانی کی فکر کرتے ہیں، اللہ کی قسم شجر اسلام کے لیے اتنا قرآن کے پانی کا انتظام ہم نہیں کرتے۔ ہمارے ایمان کے پودے پہ سوکھ ہے، ہماری فصلیں آباد ہیں، ہماری گلیاں پکے ہیں، ہمارے مکان بلند ہیں، ہمارے دیواریں سیمنٹ ہو گئی، ہمارے روڈ کارپیٹ بن گئے، لیکن ہمارے ایمان کے پودے پہ خشکی آ گئی۔ تو اگر اندر خشکی آ جائے تو باہر کی چیزیں اندر کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ دل گلستہ تھا تو آنکھوں سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا۔ اندر اگر دکھ آ جائیں، ایک آدمی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، اس کو مری لے جاؤ تو اس کی آنکھیں برس پڑیں گی، اس کو پھل دو تو اس کو کانٹے لگیں گے، اس کو بہترین خوبصورت بیڈ دو تو رات اس کی آنکھوں سے نیند دور ہو جائے گی، اس کو خوشگوار منظر دو تو اس کے زخم سارے ہرے ہو جائیں گے، اس کو میٹھے خوبصورت پرندے دکھاؤ تو اس کی آنکھیں بھر آئیں گی، اس لیے کہ اندر کے غم کو باہر کے موسم کا بھی پورا نہیں کر سکتے۔ شجر اسلام پہ جب قحط سالی آ جاتی ہے تو باہر کپڑے، جوتے، مکان، در و دیوار، گاڑیاں، زرق برق لباس، کعبہ کے رب کی قسم اسلام کے پودے کی خزاں کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ ہماری اس وقت کمی یہ ہے کہ خزاں ہے ایمان کے پودے پر، اور علاج ہو رہا ہے وال ٹو وال سیٹیں، 3 منزلہ مکان، کار پورچ میں نئی گاڑیاں، جیب میں نئے ماڈل کے موبائل، عمدہ قسم کے جوتے، بہترین گھڑیاں، نئے پلاٹ۔ تو یہ ایسی کم نصیبی ہے کہ درد ہے اس گھٹنے میں اور ڈراپ ڈال رہے ہیں آنکھوں میں، ڈاکٹر کہے گا درد جہاں ہے وہاں دوائی لگانی پڑے گی۔ تو ہمارا اصل المیہ اور ثانیہ پیسے کی کمی، ملک جتنی کمی مال کی اور چیزوں کی صحابہ کے پاس تھی ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس دور کا ایک درمیانہ آدمی کے پاس اتنا جمع پونجی ہے کہ مدینہ کے 100 آدمیوں کے پاس اتنی نہیں تھی، لیکن وہاں ڈپریشن نہیں، ٹینشن نہیں، بہاؤ نہیں، جھگڑے نہیں، الجھاؤ نہیں، طلاقیں نہیں، بے چینیاں نہیں، خلا نہیں،
قطع تلکیاں نہیں، تھانے نہیں، حوالات نہیں، تو کچھ نہیں۔ وجہ کیا؟ اندر کے ایمان کے پودے کی شاداب رتوں نے، گھنی شاخوں نے، ٹھنڈی چھاؤں نے بہر کی ساری کمیوں کو پورا کر دیا تھا۔ تو میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ سکون ملے، قرار ملے، تو طریقہ تھا، ہے اور ہوگا کہ ہم آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ قرآن کی باتیں ترجمے کے روپ میں، تفسیر کے روپ میں، اس کی تشریح کے روپ میں ایمان کے پودے کی جڑوں میں اتاریں۔ اس کے لیے غریب کو امیر نہیں ہونا پڑتا کہ میں تو غریب ہوں، میں قرآن کیسے سنوں، میں بوڑھا ہوں قرآن کیسے سنوں، میں راجپوت ہوں قرآن کیسے سنوں، میں دیہاتی ہوں۔ ہر آدمی ہر جگہ پہ، عمر کے ہر حصے میں، زمین کے ہر خطے میں قرآن سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اہل علم کے پاس بیٹھ سکتا ہے۔ اس امت کے عروج کا سبب ایک ہی تھا، ایک ہے، ایک رہے گا۔ ان اللہ یرفع، بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر راوی ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو بلندی، عروج اور مقام بلند عطا کرتا ہے، ویضع بہ آخرین، اور قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے اس امتوں کو پریشانیاں کرتا ہے۔ تو میں صرف آج مرحوم کے اس میں ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کی نشست میں صرف ایک آیت کا ترجمہ اور چھوٹی سی تشریح کر دیتا ہوں، تاکہ اللہ کرے وہ پاکیزہ پانی، وہ ٹھنڈا پانی، وہ میٹھا پانی اور کوثر و تسنیم سے کھربوں گنا تاثیر سے معمور پانی، پاک پانی، محفوظ پانی، منظم من اللہ پانی، آسمان کا اترا ہوا پانی، برکتوں سے لبریز پانی، وٹامن سے معمور پانی، ذائقوں سے بھرپور پانی ہمارے دل کے زمین پہ اترے اور ہمارے ایمان کے پودے پہ وہ ہرے بھرے پتے نمائے نظر آ جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں ہریالی نظر آتی ہے آنکھوں کو ٹھنڈک آتی ہے، ماحول میں خوشی آتی ہے، ٹھنڈی ہوا ملتی ہے، ہریالی، لش گرین، ٹھنڈا میٹھا موسم۔ آپ بلوچستان کے علاقے میں چلے جائیں جہاں درخت نہیں ہے، طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، آنکھیں اداس ہو جاتی ہیں، نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، طبیعت پہ ویرانی ہو جاتی ہے، تب آدمی دکھ بھرا ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہریالی کوئی نہیں۔ تو انسانوں کی ہریالی مکان، لباس، گھر، گاڑی، کار کوٹھی، پتھر، فانوس سے نہیں ہے، انسانوں کی ہریالی اندر کے ایمان کے پودوں کی جڑوں میں قرآن کی آیات کے اترنے سے ہوتی ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہمارا اڑان، ہماری اٹھان، ہمارے علو مرتبت، ہماری حفاظت، ہماری بلندی اور ہے۔ گدھے کی مزاج اور ہوتا ہے، گھوڑے کا مزاج اور ہوتا ہے، کتے کا مزاج اور ہوتا ہے، ہرن کا مزاج اور ہوتا ہے۔ اگر آدمی گدھے کو قیاس کرے اور گھوڑے کو قیاس کرے تو کہا جائے گا نہیں، گدھا ایک اور ہے، گھوڑا ایک اور ہے، کتا ایک اور ہے، ہرن ایک اور ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو میں تھوڑی سی باتیں، ایک ہے سورہ جمعہ کی غالباً آیت نمبر 8 ہے، اس آیت کی تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون او کما قال اللہ عز وجل۔ اس میں 5 باتیں، ایک آیت ہے، 5 مضمون ہیں۔ ان 5 مضمونوں کو میں اور آپ سنتے جائیں اور پھر اس کے قطرہ قطرہ نجمن نجمن دھیان کے ساتھ ایمان کے پودے کی جڑوں میں اترنے دیں۔ اس چیز کو آپ مشق بنائیں، روزانہ کی بنا پہ اہل علم کے پاس جا کر قرآن کی آیات کو سمجھنا شروع کر دیں۔ آپ کچھ دنوں کے بعد دیکھیں گے بغیر اسباب راحت کے راحت آئے گی، بغیر اسباب سکون کے سکون آئے گا، بغیر اسباب صحت کے صحت آئے گی، بغیر اسباب عروج کے عروج ملے گا، بغیر اسباب کامیابی کے کامیابی ملے گی۔ آپ کہیں گے یہ کیا ہے، یہ کیسی تبدیلی آئی؟ تو تبدیلی صرف یہی تھی، ہے اور وہ ہے قرآن کے، اسلام کے پودے کی جڑوں میں پاک پوتر پانی کی آیات کا قطرہ قطرہ ڈیلنے کی حسین مشق کرنا۔ اب ہمارے یہاں قحط سالی ہے، خشک سالی ہے، بنجر پن ہے، نہریں خشک ہوگی۔ دنیا کے کسی مذہب کے پاس آسمانی کتاب کا ایک آیت بھی موجود نہیں ہے۔ میرا کلاس فیلو تھا، عیسائی تھا، کبھی کبھی کہا کرتا تھا کہ جس طرح آپ لوگوں کے پاس 6666 آیات ہیں اور آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ وہی آیات ہیں جو 21 رمضان کو اترنا شروع ہوئی اور 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو عرفات کے میدان میں جبل رحمت پہ مکمل ہوگی۔ 23 برس کے عرصے میں یہ جو آیات اتری، آپ کہتے ہیں کہ یہ آیات زیر زبر شد مد کی تبدیلی کے بغیر وہی آیات ہیں جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی سینہ اطہر پر اتری تھیں۔ کاش ہمارے پاس ایک آیت ہوتی جو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل عبرانی زبان میں اتری تھی، ایک آیت ہوتی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر دریائے لہم کے شرقی کنارے پر عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری۔ انجیل کی ایک آیت ہمارے پاس اگر آ جاتی تو ہم اس ایک آیت کو جو عبرانی زبان میں انجیل کے اوپر اصل کتاب کی آیت اتری تھی، ایک آیت مل جاتی، ہم اس ایک آیت کو لینے کے لیے 7 زمینوں کے خزانے دے کر آیت لے لیتے۔ لیکن آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ کتنے بد قسمت ہیں، آپ کتنے امیر ہیں، آپ کتنے غریب ہیں، آپ کتنے شاندار ہیں، آپ کتنے قحط زدہ ہیں کہ آپ کے پاس آسمان کا اصل کتاب قرآن مجید کے روپ میں موجود ہے،
جس کے زیر زبر شد مد کی حفاظت پہ اپنے تو اپنے غیر بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ وہی کلام ہے، وہی طاقت ہے، وہی اس میں نشہ ہے، وہی جاذبیت ہے جو صدیوں قبل تھی اور اس کی ڈیٹ ایکسپائر کوئی نہیں ہوئی طاقت۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہ میرے محبوب آپ ان سے فرمائیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ براہ راست بات کیوں نہیں کرتا، قل کیوں کہتا ہے؟ جگہ جگہ پہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایھا الکافرین، قل اعوذ برب الناس، قل یا عبادی اللہ، یہ جگہ جگہ پہ قل آتا ہے۔ اللہ قل کیوں کہتا ہے؟ تو اللہ اس لیے یہ کون نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، تو آگے یہ کیوں نہیں کہتا کہ زور کے رکھتے ہیں اتنی ہیں، عصر کے رکھتے اتنی ہیں، مغرب کے رکھتے اتنی ہیں، رکوع میں اتنا جھکنا ہے، سجدے میں اتنا بچنا ہے، اتحیات میں یہ پڑھنا ہے۔ جگہ جگہ پہ مور اور لیس قرآن مجید کے بعض علماء کے بقول 700 دفعہ اللہ نے کہا نماز پڑھو نماز پڑھو۔ اللہ کافی ہوگا، لیکن یہ بتائیں کہ فجر کا آغاز کب ہوگا، اختتام کب ہوگا، ظہر کی آیات کتنی ہوگی، عصر کے رکوعات کیسے ہوں گے، مغرب کا تشہد کیسا ہوگا، عشاء کی نماز کی تسبیحات کیا ہوں گی، پورے قرآن مجید میں نہیں آتا، صرف یہ نماز پڑھو نماز۔ اللہ کہتا ہے اگر میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا تو تم پھر میرے محبوب سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے۔ اللہ اگر ساری تفصیلات، جزیات، کلیات، زیر زبر شد مد شرق غرب ساری تفصیلات قرآن مجید کے الفاظ کے روپ میں امت کو عطا کر دیتے تو لوگ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کو بوسہ دینے کی سعادت سے محروم ہو جاتے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو دین جو تمہیں ملا وہ دین، وہ تعارف مشرکین نے کہا اللہ کون ہے، انسب لنا ربک، اپنے رب کا تعارف کرو، اللہ کون ہے؟ اب اس کا جواب ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج چاند ساز بنایا، جو کھاتا نہیں کھلاتا ہے، پیتا نہیں پلاتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے مشرکین کے اس سوال کے جواب میں آیت کیا آتا ہے، قل هو اللہ، میرے محبوب آپ فرمائیں کہ میں اپنا تعارف آپ کے بغیر کروانا چاہتا ہی نہیں ہوں۔ بیچ میں قل آپ فرمائیں تو یا اللہ میں کیا کہ میرے محبوب دین وہی ہے جو آپ کے ذریعے سے ملے۔ کل کلام کو یہ نہ کہے کہ میرے لیے قرآن ہی کافی ہے، تفسیر ہو، قرآن ہو، ٹیک ہو، ہاتھ میں سگریٹ ہو اور دیوار سے لگا کے مجھے اللہ نے قرآن دے دیا، قرآن کافی ہے، تو کوئی کم نصیب آمنہ کے لال کو نظر انداز کر کے بائی پاس کر کے تنہا لفظوں کی جان نکال کر دین کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے۔ جگہ جگہ پہ قل کا تکرار اس لیے کہ اللہ کہتا ہے میں جب اپنا تعارف اس ذات اقدس کے بغیر نہیں کرواتا تو تمہاری عبادات کو اس ذات اقدس کی تعلیمات کے بغیر کیسے شرف قبولیت دوں گا؟ قل دراصل اس بات کی نشانی ہے کہ دین وہی معتبر ہے جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہے۔ اگر وہ سند نہیں ہے، اٹیسٹیشن نہیں ہے تو سب کچھ ہے، اس کو دین اسلام نہیں کہا جا سکتا۔ اس کو کہتے ہیں تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے۔ پہلی بات کہ زندگی میں کبھی غلطی نہ کرنا، یا اللہ کھانا ہے کیسے کھاؤں کہ جیسے میرے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو کیسے کہ جیسے میرے محبوب پڑھتے ہیں۔ یا اللہ آپ تفصیلات، جزیات، کلیات عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کورس تو لفظی سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں، اگر میں سب کچھ بتا دیتا تو تمہیں میرے محبوب کے دروازے پہ آ کر سنت بری زندگی کی سوغات خیرات لینے کا موقع اور تقدس کون عطا کرتا؟ اس لیے قرآن مجید کا لفظ کل یہ بتاتا ہے کہ دین کی تعبیر، تشریح، توضیح وہی معتبر ہے جو اللہ کے محبوب کی زبان اقدس سے نکل کر امت اور انسانیت کو عطا ہوئی ہے۔ دوسری بات، ان الموت الذی تفرون منہ، دنیا کا کوئی انسان 7.5 ارب انسانوں کی ایسی بات نہیں کر سکتا جو 7.5 ارب انسانوں کی مشترک ہو۔ میں اپنے گھر والوں کی بات کر سکتا ہوں، ایک آدمی اپنے محلے والوں کی بات کر سکتا ہے، ایک آدمی اپنی تحصیل کی بات کر سکتا ہے، ایک آدمی اپنے ضلع کی بات کر سکتا ہے۔ انسانوں کے دماغ کے بس کا روگ نہیں ہے کہ کوئی انسان 7.5 ارب یا 8 ارب انسانوں کی اجتماعی بات کرے، اور 8 ارب کے انسان جس میں کالے ہیں، گورے ہیں، عرب ہیں، عجم ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، اردو، اسپینش، ڈینش، فرینچ سب کچھ ہیں، وہ کہیں کہ جو اس نے بات کی یہ بات وہی کر سکتا ہے جو 8 ارب انسانوں کا خالق ہے۔ اور اللہ کہتا ہے ان الموت الذی تفرون منہ، میں ایک بات کر رہا ہوں جس کو 8 ارب انسان تسلیم کریں گے، اور یہ اس بات کی گارنٹی ہوگی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، دنیا کا کوئی انسان ایسی بات نہیں کر سکتا جو 8 ارب انسانوں پہ فٹ ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ ان الموت الذی تفرون منہ، موت نامی چیز سے تم سارے بھاگتے ہو۔ اب فجی سے کینیڈا اور ناروے سے ڈنمارک 7 بر اعظم 251 ممالک 8 ارب انسانوں میں سے کسی کو کہیں، وہ امیر ہے، وہ حرم کا امام ہے، وہ بیت اللہ کا امام ہے،
وہ رند ہے، وہ ساقی ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ فقیر ہے کہ مرنا چاہتے ہو، تو امیر مزید نیکی کی تلاش میں نہیں مرنا چاہتا۔ غریب اور گناہ گار اپنے گناہوں کے انجام کے خوفناک انجام سے مرنا نہیں چاہتا۔ میرے ایک دوست کے بھائی کو پھانسی لگایا گیا سینٹرل جیل میں، تو اس کو صبح 3:52 پہ پھانسی لگنی تھی، 4:20 پہ فجر کی اذانوں نے مسجد کی میناروں سے پھسل کر لوگوں کی خوابگاہوں میں جانا تھا۔ اس نے درخواست کی کہ مہربانی کریں، اگلی نماز کے لیے صرف آدھے گھنٹے کا کم و بیش وقت باقی ہے، مجھے ایک نماز کی سعادت مل جائے گی، مجھے فجر کی نماز کے بعد پھانسی دے دیں۔ منتیں کرتا رہا، سماجتیں کرتا رہا، حاجتیں کرتا رہا، کیوں؟ اس لیے کہ مرنے والوں کی خواہش ہوتی ہے کاش ایک نماز اور مل جائے، ایک کڑنی ساتھ مل جائے، ساتھ دکان مل جائے، ساتھ پلازہ مل جائے، ساتھ کوٹھی مل جائے، ساتھ والا گریڈ مل جائے۔ موت کے وقت یہ کھلونے لگتے ہیں، یہ بات ہوتی ہے کاش ایک نیکی اور مل جائے۔ اس لیے نزع کے عالم میں کہا گیا کسی کو یہ نہ کہو کلمہ پڑھو، اس لیے کہ اس وقت وہ شدید کرائسس میں ہوتا ہے، سوال ہو رہے ہیں، جواب ہو رہے ہیں، منتیں کر لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، وہ منتیں کر رہا ہوتا اپنی زبان حال سے۔ مرنے والا اسپتال میں ہے، کھیت کھلیان میں ہے، ہینگ ہو رہا ہے، لٹک رہا ہے، دریا میں ڈوب رہا ہے، کہیں بھی ہے، اس وقت ایک منت کر رہا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ کوئی ہے صورت کہ آئی ہوئی موت تھوڑا سا منہ پر آ جائے، وہ جو موت نے وینی پھڑ لی ہے وہ مہربانی کر کے وینی چھوڑ دے، اور وہ موت جو آنگن میں داخل ہو چکی ہے موت پیچھے ہٹ جائے۔ تو دنیا کا ہر انسان مرتے وقت قرآن کے بقول لولا اخرتنی الی اجل قریب، کاش آئی ہوئی موت چند لمحے چند ساتیں پیچھے ہو جاتی، کیوں؟ فاصدق واکن من الصالحین، میں نیک عمل کر لیتا۔ تو دنیا کے تمام انسانوں کی اجتماعی نفسیات یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی صورت میں موت کو پسند نہیں کرتا۔ یہ دوسری بات ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ، میں نے کہا نا اللہ کے علاوہ جو خالق ہے انسانوں کا، خالق ہے نفسیات کا، خالق ہے جذبات کا، خالق ہے احساسات کا، اس کے علاوہ دنیا کے تمام انسانوں کی اجتماعی نفسیات کو اس درجے کا کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ یہ کائنات کا خالق کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا خالق ہوں، شارک کے قریب ہوں، میں تمہارے اندر بیر سے واقف ہوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں ان الموت الذی تفرون منہ، موت سے تم سارے بھاگتے ہو، چاہے منہ میں دانت نہ رہے، چاہے آنکھوں پہ گلاسز آ جائیں، چاہے لاٹھی کے بغیر چل نہ سکے، چاہے کان میں سماعت متاثر ہو جائے، لیکن پھر بھی زندگی کی تمنا تمہارے اندر رہتی ہے، کیوں؟ اس لیے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تیسری بات، بے شک تم ایکسرسائز کرو، ورزش کرو، بے شک تم بیلنس ڈائٹ لو، کلوں میں چلے جاؤ، بھاگ دوڑ کرو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ تیسری بات آیت میں یہ ہے کہ موت تمہارے صحن میں آ کے رہے گی، تمہاری شہرک کا خون پی کے رہے گی، تمہاری زندگی کا چراغ گل کر کے رہے گی، تمہاری زندگی کے پتنگ کا پیچا لگا کے رہے گی، تمہاری زندگی کے پنچھی کو شاخ حیات سے اڑا کے رہے گی، تمہاری زندگی کے بلبل کو پھاڑ دے گی، اور تمہاری زندگی کی لہروں کو گم کر دے گی۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ چیلنج ہے کہ اگر تم میں طاقت ہے تو آئی ہوئی موت کے آگے دیواریں چین لگاؤ، تقوی سے، زور سے، زر سے، پیسے سے، مال سے، جاؤ قدم سے، حشم سے، مال دولت سے۔ دنیا کے تمام انسانوں کو، سائنسدانوں کو، ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو، پروفیسروں کو، تاجروں کو، کاشتکاروں کو، فلسفیوں کو، دیہاتیوں کو، غریبوں کو، امیروں کو چیلنج ہے کہ دنیا کا کوئی انسان ایسا چیلنج نہیں کر سکتا جو 8 ارب انسان جس کا جواب نہ دے سکیں۔ اللہ کا چیلنج وہ ہے جس کے سامنے 8 ارب کے انسان بالکل چاروں شانے چت ہو کے گر جاتے ہیں، خاموش جاتے ہیں، فلسفی نہر کے نیچے چلے جاتے ہیں، سائنسدان مر جاتے ہیں، امیر مر جاتے ہیں، غریب مر جاتے ہیں، چھوٹے بڑے مر جاتے ہیں۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ تم سے مل کے رہے گی۔ 1945 سال کی عمر تھی جب ہارون الرشید بادشاہ بنا، 23 سال کی عمر تھی 170 ہجری میں، اور 45 سال کی عمر جب 193 ہجری آیا تو اس کی موت کا وقت آ گیا۔ تو اس موت کے وقت امین الرشید سے کہہ رہا تھا میں نے بڑی کوشش کی کہ موت سے بچ جاؤں، لیکن موت نے بالآخر آ کے میری ایڑیوں پہ پاؤں رکھ دیا، شارک کا خون چوس لیا۔ ہارون نے کہا وقت رحیل اپنے پسر سے، جائے گا کبھی تو بھی اسی راہ گزر سے، پوشیدہ ہے کافر کی نظر سے ملک الموت، لیکن نہیں پوشیدہ مسلمان کی نظر سے۔ تو بادشاہ ہونے کے باوجود 193 ہجری کو 45 سال کی عمر میں بنو عباس کا 5واں بادشاہ موت کے سامنے ہار گیا، زندگی کا چراغ بجھ گیا، بلبلے پھٹ گئے، لہریں خشک ہو گئی، زندگی کا سورج ڈوب گیا، پتنگ کو پیچا لگ گیا، چراغ حیات بجھ گیا۔ اللہ کہتا ہے تیسری بات فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت تم سے ملاقات کرے گی، تم چاہو یا نہ چاہو۔ بخاری کی روایت ہے عشاء کی نماز کے بعد مدینہ منورہ میں آپ نے فرض پڑھایا، فرض پڑھانے کے بعد فوراً کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے اس وقت جو میں تم سے بات کر رہا ہوں 100 سال کے بعد زمین پہ چلنے والا کوئی انسان باقی نہیں ہوگا۔
وہ جو ملازمین ہیں وہ میری اس بات کو سمجھیں گے، جب کوئی ملازم کسی سرکاری ملازمت کو جاب کو جوائن کرتا ہے تو اس کا لکھا ہوتا ہے جوائننگ کیا ہے، کس دن میں اس کو تاریخ ملازمت جوائن کر رہا ہوں، اسی کے ساتھ لکھا جاتا ہے کس وقت ریٹائر ہوگا۔ 10/2/1996 کو میں جاب جوائن کر رہا ہوں، 2025 10/2/1925 کو، تو کلرک اسی وقت بتا دیتا ہے کہ تیری ریٹائرمنٹ اس وقت اس تاریخ ہو جائے گی۔ وہ کہیں گے غیب کا علم جانتے ہو، کہنے کہ نہیں، یہ ایک نظام ہے کہ 30 سال کے بعد اس نظام سے ہر آدمی کو ریٹائر ہونا ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت اس کی پیشانی پہ لکھ دی جاتا ہے کہ اس نے فلاں تاریخ کو ریٹائر ہو جانا ہے۔ ریٹائرمنٹ چھوٹی موت ہے اور موت بڑی ریٹائرمنٹ ہے، نیند چھوٹی موت ہے اور موت بڑی نیند ہے، فرق اتنا ہے۔ یہاں ریٹائرمنٹ کے بعد سکول سے، کالج سے، ڈی سی آفس سے گھر آ جاتا ہے، اور زندگی کے ریٹائرمنٹ کے بعد گھر سے قبرستان چلا جاتا ہے، فرق اتنا ہے۔ زمین انتقال کے بعد آدمی کی ہو جاتی ہے، آدمی انتقال کے بعد زمین کا ہو جاتا ہے، فرق اتنا ہے۔ زمین انتقال کے بعد کس کی ہو جاتی ہے جی؟ کس کی؟ اور آدمی انتقال کے بعد بھائی یہ کل کائنات ہے جس کھیل میں تاندلے والا، مضافات، فیصل آباد، لاہور، پاکستان لگا ہوا ہے کہ زمین انتقال کے بعد آدمی کی ہو جاتی ہے، آدمی انتقال کے بعد زمین کا ہو جاتا ہے۔ اس کھیل کود میں آنکھ مچولی میں پوری کائنات گزر جاتی ہے، زندگی کی شام ہو جاتی ہے۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تم سے موت آ کے ملاقات کرے گی۔ دم خم ہے، ہمت ہے تو اللہ کے اس چیلنج کو قبول کرو اور موت کے آگے دیوار چین کھڑی کر کے دکھاؤ۔ کوئی تمہیں چیلنج ہے تو یہ چیلنج جس کو ان چیلنج ہو، دنیا کے سارے انسان اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی پی آر کے باوجود اس چیلنج کے آگے گر جائیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کائنات کا کوئی انسان اتنا پکا ٹھکا مضبوط فرم اور ان چیلنجیبل ان شیکی چیلنج نہیں دے سکتا۔ یہ چیلنج صرف اللہ دے سکتا ہے۔ صدیوں سے یہ چیلنج چلتا چلا آ رہا ہے اور ہر انسان اس چیلنج کے سامنے چاروں شانے چت ہو کے چپکے سے آنکھیں بند کر کے ناک سے جب نکلتی ہے روح تو چپکے سے کہتا ہے اللہ تیرا چیلنج برحق، میں ہار گیا، تیرا چیلنج دوپہر کے سورج کی طرح آج بھی قائم و دائم ہے۔ 8 ارب کے لگ بھگ انسان 100 سال کے بعد اللہ کے اس فیصلے کی تصدیق کر کے چپکے سے شام غریبہ مناتے ہوئے سائی گورستان خاکی میں چلے جاتے ہیں۔ پھر چوتھی بات، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، مرنا کوئی عیب نہیں ہے، مر جاتی چیزیں، درخت مر جاتے ہیں، پرندے مر جاتے ہیں، بادل مر جاتے ہیں، ہر چیز پہ موت آتی ہے۔ آپ کی کتنی فصلیں ہیں، آپ کتنے ہاتھوں سے فصلیں کاٹ چکے، کماند، برسن، لہسن، کماند، ہر چیز کا، ہر پودوں پہ موت آتی ہے، سورج پہ موت آتی ہے، پانیوں پہ موت آتی ہے، سبزیوں پہ موت۔ موت کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اگلی ٹریجڈی یہ ہے کہ کسی کی موت کے بعد دوبارہ وہ زندہ نہیں ہوگا۔ جنگل کے جانور مرتے ہیں، ہوا کے پنچھی مرتے ہیں، دریاؤں کی مچھلیاں مرتی ہیں، بلوں کے کیڑے مرتے ہیں، نباتات مرتے ہیں، حیوانات مرتے ہیں، ان میں کوئی بھی نہیں ہے ثم ینبئکم بما عملوا یوم القیامہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ۔ یہ جو ہے نا اگلا تھریٹ کہ دیکھو، ایک تو تمہیں موت یقیناً آئے گی، پھر تم اس ذات کے سامنے کھڑے ہوگے جو غیب اور حاضر سب کو جانتا ہے۔ جس طرح ان الموت الذی تفرون منہ، یہ یقینی ہے کہ ہم سب موت سے بھاگتے ہیں، فإنہ ملاقیکم، یہ یقینی ہے کہ پھر بالآخر موت آ کے شارک پہ منہ رکھ کے زندگی کی ساری توانائیوں کو چوس لیتی ہے۔ اس طرح یہ بھی یقینی ہے ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، تم اس کے سامنے پیش ہوگے جس کے سامنے تمہاری خلوت جلوت کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ ایک اتنا تھریٹ ہے، اتنی دھمکی ہے، اتنا ڈر ہے، اتنی وارننگ ہے، اتنی الارمنگ سچویشن ہے کہ مت پوچھیں کہ آدمی اگر یقین کے کانوں کے ساتھ اس حصے کو سنے تو اس نچڑ کے ختم ہو جاتا ہے کہ مجھے کل اللہ کے سامنے پیش ہونے، میں نے جو کم تولا تھا، میں نے جو ناجائز قبضہ کیا تھا، میں نے جو جھوٹی گواہی دی تھی، میں نے جو بیٹی کا حق مارا تھا، میں نے جو غلط حلف اٹھایا تھا، میں نے جو تنہائیوں میں چوری شراب پی تھی، میں نے جو فلاں کا پیسے مارے تھے، وہ جو کچھ کیا تھا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، کوئی مخلوق ثم تردون عالم الغیب والشہادہ کی مکلف نہیں ہے کہ سارے پرندے مر کر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، ساری مچھلیاں مر کر اللہ کے حضور۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں کاش ہم پرندہ ہوتے، کاش ہم مومن کے بدن کا بال ہوتے، کاش ہم تنکا ہوتے، کاش ہم درخت کا پتہ ہوتے۔ کیوں؟ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ کا جو ایک آواز تھی، یہ سورہ اسرافیل سے زیادہ اندر جا کے کوہرام اور زلزلے بپا کرتی تھی کہ مجھے اللہ کے حضور آنا ہے۔ پھر آگے کیا ہوگا؟ آخری بات ہے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا عَمِلُوا ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کرتے رہے۔ کیسے بتائیں گے؟ یہ آخری بات ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں میرے محبوب کے بغیر دین کا کوئی حوالہ قبول نہیں ہے۔ دوسرا، موت سے دنیا کے ہر انسان فرار چاہتا ہے۔ تیسرا، موت یقیناً ہر شخص پہ آ کے دستک دے کے سینے کے دروازے کھلوا دیتی ہے۔
چوتھا موت کے بعد تو مٹی میں مل کے مٹی نہیں ہو جائیں گے، جس طرح انہوں نے کہا تھا عاص بن وائل نے، میں یحیی العظام وہی رمیم، مرنے کے بعد میں زندہ کون کرے گا؟ قل یحیی الذی انشأ اول مرہ، وہی کرے گا جس نے تمہیں پہلے زندہ کیا تھا۔ مشرکین مکہ کی بد عملی کا ایک سبب یہ تھا کہ مرنے کے بعد ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ کے مکلف موت مانتے نہیں تھے کہ ہم نے کسی کو فیس کرنا ہے۔ ہمیں تو اللہ نے کہا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ، تم نے اگر ذرے کے برابر، آپ سارے دیہاتی ہیں میری طرح، آپ جانتے ہیں چیونٹیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک کالی دوسری کیڑیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک کالی دوسری بولو ککی کیڑی، ککی بڑی ہوتی ہے کالی بڑی ہوتی ہے، کالی بڑی ہوتی ہے، لیکن عملوں کی کون بری ہوتی ہے؟ کیوں جی؟ قد میں ککی چھوٹی اور ڈنگ میں ککی، عربی میں نملۃ حمراء کہتے ہیں، ذرے کو کہتے ہیں نملۃ حمراء، ککی کیڑی کو عربی میں ذرہ کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ککی کیڑی کے برابر بھی تم آنکھ سے، کان سے، ہاتھ سے، زبان سے، تجارت میں، زراعت میں، صنعت میں، حرفت میں، سوچوں میں، جذبوں میں، خیالات میں، اگر ککی کیڑی کے برابر بھی گڑبڑ کرو گے، کعبہ کے رب کی قسم اللہ وہ بھی پرنٹ تمہیں دکھا دے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ۔ ذرہ عربی زبان میں نملۃ حمراء، ککی کیڑی۔ اب ککیاں کیڑی کم ہو جاتی ہیں، کالی کیڑی سے تقریباً آدھی ہوتی تھی ککی کیڑی، اس سے چھوٹا عمل کر لو تو ممکن ہے قیامت والدین اللہ اس کو معاف کر دے۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، اللہ کہتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ پھر تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہو۔ اب کیسے بتائے گا؟ تو 4 مضبوط قسم کے کیمرے، میری آخری بات، 4 مضبوط قسم کے کیمرے ہر انسان کے اوپر فٹ ہیں۔ وہ دیہات میں رہتا ہے، وہ کچے گھر میں رہتا ہے، وہ زیر زمین رہتا ہے، وہ تہہ خانوں میں رہتا ہے، وہ آبدوزوں میں رہتا ہے، وہ ہوائی جہازوں میں رہتا ہے، وہ ڈیزرٹ میں رہتا ہے، وہ غاروں میں رہتا ہے، وہ پہاڑوں میں رہتا ہے، وہ وادیوں میں رہتا ہے، وہ بڑے بنگلوں میں رہتا ہے، وہ مضبوط مکانوں میں رہتا ہے، وہ بینکر میں رہتا ہے۔ 4 مضبوط پہرے، 4 مضبوط کیمرے، قرآن کے نص کے بقول ہر آدمی کی ویڈیو آڈیو بنا رہے ہیں بڑے قریب سے آ کر۔ ایک آدمی کے دائیں بائیں آگے پیچھے 4 کیمرے لگے ہوں اور کیمرے حساس ہوں، وہ بولے گا تو دیکھیں گے، وہ چلے گا تو دیکھیں گے، وہ بازو ہلائے گا تو دیکھیں گے، وہ آنکھ جھپکے گا تو دیکھیں گے۔ اب یہ میرا نوجوان ویڈیو بنا رہا ہے، میری آنکھوں کی حرکت، میرے لبوں کی حرکت، میرے ہاتھوں کی حرکت، میرے جسم کا ہلنا، یہ سارا کچھ میرا، وہ ہر چیز وہ کیسٹ کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس چیز کو جانتا ہے۔ ایک کیمرہ ہے، کیمرہ بھی نہیں موبائل ہے، موبائل بھی 20 فنکشنوں کا مجموعہ ہے، لیکن ایک آدمی کے دائیں بائیں آگے پیچھے 4 حساس ترین کیمرے لگا دیے جائیں، پھر وہ کیمرے 1 سیکنڈ کے لیے، سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بند نہ ہوں، حساس ہوں، قیمتی ہوں، تو آدمی کا کون سا قول، فعل، عمل، حرکت، عمل، رد عمل چھپ سکتا ہے؟ تو قرآن مجید میں آتا ہے، ہر شخص قرآن مجید میں آتا ہے، یہ احادیث میں نہیں کہ آدمی اس کی ایتھینٹسٹی پہ بحث کرے، یہ ضعیف ہے، کمزور ہے، مرسل ہے، مرفوع ہے، مقطوع ہے، حسن لذات، حسن لغیر، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ ہر آدمی کے اوپر، وہ سو رہا ہے، وہ جاگ رہا ہے، وہ گھر میں ہے، وہ دفتر مکان میں ہے، وہ تنہا ہے، 4 کیمروں کی زد میں ہر وقت آدمی ہے۔ پہلا کیمرہ زمین، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ جس زمین پہ ہم لڑتے ہیں یہ میری زمین ہے، میرا ایکڑ ہے، میرا رقبہ ہے، میرا پلازہ ہے، میرا مکان ہے، میرا پلاٹ ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک حساس قسم کا، سینسٹیو قسم کا، خوبصورت قسم کا کیمرہ ہے جو جاسوس کی طرح میرے ساتھ فٹ ہے۔ میں جب چلتا ہوں، جہاں چلتا ہوں، جن جذبوں سے چلتا ہوں، جن سوچوں سے چلتا ہوں، جس انداز سے چلتا ہوں، زمین اس کی ویڈیو بنا رہی ہے۔ اور قرآن کے بقول قیامت والے دن یہ ویڈیو سامنے آئے گی، آدمی کہے گا یہ کیا ہوگا؟ اللہ زمین کہے گی مجھے اللہ نے جاسوس بنا کے تیرے اوپر رکھا تھا، تو خوش تھا، میرا پلاٹ ہے، میرا رقبہ ہے، میری زمین ہے، حالانکہ میں ایک آسمان کی طرف سے طے شدہ جاسوس تھا جو تیری ریکی کر رہا تھا، جاسوسی کر رہا تھا، جو بولا، جو چلا، جو دیکھا۔ تو دنیا کا کون سا انسان ہے جو ایسے جوتے پہنے، ایسے کپڑے پہنے، ایسی گاڑی لے اور یہ زندگی کا ایسا نظم بنائے کہ ہوا میں لٹکا کھڑا ہو؟ لہٰذا ہر انسان زمین کے اوپر چلتے پھرتے اٹھتے بچ جائے۔ لہٰذا زمین پہ چلنے والے 99.99% ہماری موومنٹ، ہماری حرکات، ہماری صبح سے شام تک کیا، وہ چارپائی کا پایا ہو، وہ گاڑی کے ٹائر ہوں، وہ دوسری مکان کی زمین سے تعلق جڑو، ہم زمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا پہلا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ کہ اللہ کیسے بتائے گا؟ اللہ کہے گا یہ زمین بتائے گی، تاندنے والا گیا تھا، لاہور گیا تھا، کھیت میں گیا تھا، گھر میں گیا تھا، مکان میں گیا تھا، ڈرائنگ روم میں گیا تھا، رات کو
تو اس کیمرے سے میں اور آپ زور سے، زر سے، زاری سے زمین کے کیمرے کو بند نہیں کر سکتے۔ دوسرا کیمرہ جو میرے اور آپ کے اوپر واچ ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ہم تمہیں بتائیں گے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے یہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، ایسا نہ ہو۔ تو ہر آدمی کے اعضاء انسان کے وجود پہ کیمروں کی طرح نگاہیں لگا کے بیٹھے ہیں۔ شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون، قرآن مجید میں آتا ہے آدمی کے اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولے گا، کان بولے گا، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، پیٹ بولے گا، جگر گردہ بال کھال بولیں گے، اللہ نے اس نے یہ دیکھا، یہ بولا، یہ سنا۔ یہ کہ اگر لما شہدتم علینا، تم میرے خلاف ہو گئے، تم تو میرے تھے، میں تمہیں سنوارتا رہا، دھوتا رہا، راستہ کرتا رہا، پیراستہ کرتا رہا، حفاظت کرتا رہا، گرمی سردی سے بچاتا رہا۔ وہ کہیں گے تو یہ دھوکہ تھا کہ ہم تیرے ہیں، دراصل ہم تو جاسوس تھے جو تیرے جسم کی تنہائیوں کی حرکات سکنات کو پرنٹ لینے کے لیے تیرے ساتھ تھے۔ دنیا کا کون سا انسان ہے جو گناہ کرتے وقت آنکھوں کو کھرچ دے، گناہ کرتے وقت ہاتھوں کو کاٹ دے، گناہ کرتے وقت زبان کو کاٹ دے، گناہ کرتے وقت پاؤں کو کاٹ دے؟ لہٰذا نہ زمین سے جدا ہونا ممکن ہے، نہ اعضاء کا بریدہ ہو کر کاٹ کر آدمی کی تنہائیوں میں جانا۔ اگر بستر میں ہے تو ہاتھ اس کے ساتھ ہیں، راستے میں ہے تو آنکھیں اس کے ساتھ ہیں، بس میں ہے تو پاؤں اس کے ساتھ ہیں، چھت پہ ہے تو پیٹ اس کے ساتھ ہے۔ لہٰذا یہ دوسرا کیمرہ ہے، جاسوس ہے، جو میرے اور آپ کے اوپر لگا ہوا ہے، اور جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اور قرآن مجید کہتا ہے شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون۔ اگر کوئی اور نہیں بولے گا تو تمہارے اعضاء بولے گا، اور وہ کہے گا اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے جسم بول پڑا۔ لہٰذا کون سا انسان ہے جو آنکھوں پہ گلاسز پہنے، ہاتھوں کو دستانے پہنے، پاؤں میں جوتے پہنے، دماغوں کے اوپر ہیپناٹائز کر لے اور گناہ سے بچ جائے؟ تیسرا کیمرہ جو میرے اور آپ کے اوپر ہے وہ دو فرشتے ہیں، شاہد ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، دو فرشتے ہیں جو ہر وقت میرے اور آپ کے پاس بیٹھے ہیں۔ نہ ان پہ زور چلتا ہے، نہ زر چلتا ہے، نہ زاری چلتی ہے، نہ منت چلتی ہے، نہ سماجت چلتی ہے، نہ رشوت چلتی ہے۔ کیونکہ آدمی کہے زمین کو رقبہ دے دو، پیسے دے دو فرشتوں کو، تو فرشتے قیامت والے دن ایک ایک پرنٹ لے کے آئیں گے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تو دنیا کا کون سا انسان ہے جس کو کوئی دم آتا ہو، تعویذ آتی ہو، پیسہ آتا ہو کہ فرشتوں کو دور کر سکے؟ تو فرشتے بھی قیامت والے دن پورا کچا چٹھا لے کے کھڑے ہوں گے، وہ میرے ساتھ بھی ہیں، آپ کے ساتھ بھی۔ فورتھ ون، لاسٹ ون جو کیمرہ میرے آپ پر فٹ ہے وہ خود اللہ کی پاکیزہ نگاہوں کا کیمرہ ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، جو زمین میں جاتا ہے، جو زمین سے نکلتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے، جو آسمان پہ چڑھتا ہے، اللہ اس کو کہتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثہ الا هو رابعهم ولا خمسہ الا هو سادسهم، تم تین ہوتے ہو چوتھا اللہ ہوتا ہے، تم چار ہوتے پانچواں اللہ ہوتا ہے، تم پانچ سے کم ہو، چھ سے زیادہ ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اللہ قیامت نے بتائے گا کہ کچھ حصہ ممکن ہے زمین مس کر گئی ہو، کچھ حصہ ممکن ہے اعضاء کو پتہ نہ چلو، کچھ حصہ ممکن ہے فرشتوں کی گرفت سے بہر ہو، خیالات، جذبات، احساسات، لیکن میں خود دیکھ رہا تھا۔ لا تأخذہ سنہ ولا نوم، مجھے اونگ نہیں، نیند نہیں۔ تو کون سا انسان ہے جو زمین سے دور ہو جائے؟ کون سا انسان ہے جو اعضاء کو کاٹ دے؟ کون سا انسان ہے جو اپنے فرشتوں سے بائی پاس کر جائے؟ اور کون سا انسان ہے جو اللہ کی نظروں سے دور ہو جائے؟ یہ چار کیم، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ تو بھائیو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کیمروں کی موجودگی میں نے ایک دوست کو ملنے کے لیے گیا، آخری بات اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں میں بڑے بڑے ڈالے ہوئے تھے موٹے رسے، اور 4 کھونٹوں سے 4 کلوں سے باندھا ہوا تھا۔ میں نے کہا عام گھوڑوں کے پاؤں میں یا گردن میں ایک رسے، کہنے کہ یہ سرکش ہے، منہ زور ہے، بگ ٹوٹ ہے، ہارس پاور ہے، طاقتور گھوڑے اس کے۔ اللہ جانتا ہے انسان بگ ٹوٹ ہے، ہارس پاور ہے، منہ زور ہے، سرکش ہے، اس کے اوپر 4 کیمرے لگا رکھے ہیں تاکہ یہ گڑبڑ نہ کر سکے۔ تو جو ان 4 کیمروں کو ہضم کر جائے، نظر انداز کر جائے، اس کا ایمان کتنا کمزور ہے، کو تو خوردبین سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ جو اللہ کو نظر پھیر گیا، زمین سے نظر پھیر گیا، فرشتوں سے نظر پھیر گیا، اور اعضاء سے نظر پھیر گیا، تو بھائیو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اللہ کے پاس جائیں گے۔ یہ تھیوری پریکٹیکل بنے گی، یہ علم عمل بنے گا، یہ قول لفظ بنے گے، یہ باتیں مجسمہ بنے گا، یہ الفاظ مجسم شکل لے لیں گے۔ اس وقت اللہ کہے گا الم یاتکم نذیر، تمہیں بتانے والا آیا تھا زمین ہے، تمہیں بتانے والا آیا تھا اعضاء ہیں، تمہیں بتانے والا آیا تھا فرشتے ہیں، تمہیں بتانے والا آیا تھا میں ہوں۔ قالوا بلی قد جاءنا نذیر، آئے تھے پھر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، پیسہ تھا، جوانی تھی، رقبہ تھا، مال تھا، زمینیں تھیں، آبادی تھی، اس نشے میں اتنا گم رہا کہ پھر ان چیزوں کی طرف غور کرنے کا موقع نہ ملا۔ اللہ کہیں گے اکسوا فیھا ولا تکلمون، کل تیرے پاس میری باتوں کے سننے کا وقت نہیں تھا، آج میرے پاس تیری فریادوں کو سننے کا کوئی وقت نہیں ہے۔
تو بھائیو زندگی کو پاک کریں، طیب طاہر کریں. جو اتنے کڑی نگرانیوں کے بیچ میں چل رہا ہو اس کی زندگی تو دھلی ہونی چاہیے، صاف ہونی چاہیے. اس کا دیکھنا، بولنا، سننا، سوچنا، لینا دینا، آنا جانا، کھانا پینا، بچپن، جوانی، بڑھاپا، سفر، ازر پاک پوتر ہونا چاہیے. اور جو اتنوں کو ہونے کے باوجود بھی اگر بگ ٹوٹ ہے تو اس کو تو 4 کی بجائے 4000 لگامیں بھی ہو تو کافی نہیں ہو سکتی. اس لیے جو آدمی زمین کو بائی پاس کر جاتا ہے، اعضاء کو بائی پاس کر جاتا ہے، فرشتوں کو بائی پاس کر جاتا ہے اور اللہ کے دیکھنے کو بائی پاس کر پھر سرکشی کرتا ہے، اس کو کوئی کیمرہ، کوئی FLU، کوئی FIA، کوئی CID، کوئی ٹاسک فورس، کوئی شاہین فورس، کوئی ایلیٹ فورس، کوئی بری فوج، کوئی بحری فوج، کوئی ہوائی فوج قابو نہیں کر سکتی. زندگی کو پاک گزارنے کا عزم کریں، فرشتے ہمارے ساتھ ہیں. زمین کو، زندگی کو پاک گزارنے کا عزم کریں، زمین ہمارے ساتھ ہے. زندگی کو پاک گزارنے کا عزم کریں، جسم کے اعضاء ہم سے کٹ کے جدا نہیں ہوتے. اور زندگی کو پاک گزارنے کا عزم کریں، اللہ کو اونگ نہیں، ذوف نہیں، تھکن نہیں، بڑھاپا نہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھ چل. اگر یہ احساس ہو جائے تو آدمی اتنا دھل جاتا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. اللہ کریم مرنے سے پہلے ان چیزوں کا یقین عطا فرمائے. جب یقین ہو جاتا ہے تو تجارتی منڈیاں پاک ہو جاتی ہیں، کھیت کھلیان پاک ہو جاتے ہیں، زراعت ایوان پاک ہو جاتے ہیں، تنہائی پاک ہو جاتی ہے. اور اگر ان 4 چیزوں کا یقین مدھم پڑ جائے، کمزور ہو جائے، منتشر ہو جائے تو پھر کیفیت پتہ کیا ہوتی ہے؟ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. جب ان 4 پاکیزہ کیمروں کے یقین سے آدمی بے نیاز ہو جاتا ہے تو حرم کے اندر، حتیم کے اندر، مطاف کے اندر کیے جانے والے سجدے بھی سوچوں سے آلودہ ہوتے ہیں. میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. اللہ کریم ہمارے بھائی کی بخشش فرمائے، ان کے بچوں کو ان کے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے. ان مرحوم کے زندہ رہنے والوں کے، آخرت کے زندہ رہنے والوں کو ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سارے بھائی ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اغفر فإن لم تغفر فاغفر. اللہ اس بات کا یقین نصیب فرما کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اس بات کا یقین نصیب فرما کہ زمین ہمارے ایک ایک عمل کی ویڈیو بنا رہی ہے. اس بات کا یقین نصیب فرما کہ فرشتے ہر آن ہر گھڑی ہمارے ساتھ ہیں. اس بات کا یقین نصیب فرما کہ قیامت والدن ہمارے جسم کے اعضاء سارا کچا چٹا کھول دیں گے. ان چیزوں کا یقین رکھ کے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے جانے والے بھائی محمود کی نیکیوں کو قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما کہ ان کے انعام اعمال کو مزید بہتر بنا. جو تو نے اپنے صالحین کے لیے، مقربین کے لیے، اعظام کے لیے آخرت میں مقام طے کر رکھے ہیں، ہمارے بھائی کو بھی مرنے کے بعد وہی مقام عطا فرما. اور یہ جو دعائیں آج ہم کر رہے ہیں یہ اللہ اپنے پاس ذخیرہ کر، اور جب ہم تیرے پاس چلے جائیں تو یہ دعائیں ہمارے نام پہ واپس لوٹا دیجیے گا. جتنے بھائی بیٹھے ہیں کہ جو مرحومین تیرے پاس پہنچے سب کے آخرت کے انجام کو بہتر فرما، آخرت کے انجام کو سے بہتر سے بہترین فرما. ہم سب کو ایمان کی زندگی، اسلام کی موت عطا فرما. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم کا یقین نصیب فرما. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ کا یقین نصیب فرما. فینبئکم بما کنتم تعملون کا یقین نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علیہ. اذان دے دو.